السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ہو از شی، یعنی وہ کون ہے، وہ ایک عورت۔ تو یہ اس لیے بھی زیر بحث لایا گیا ہے یہ موضوع کہ مارچ کا مہینہ ہے، عورت مارچ ETC، یہ ساری چیزیں، بہرحال ہم ان چیزوں کو اپنے بحث کا حصہ نہیں بناتے ہیں، ہم صرف ایک کمپیریزن تھوڑا بہت کریں گے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اسلام کے اکارڈنگ عورت کیا ہونی چاہیے، یا پھر یوں کہیں کہ فطری لحاظ سے بھی عورت کا مقام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے ہم بات کرتے ہیں ماضی پر، تھوڑا کر لیتے ہیں۔ تو ماضی میں ہمیں پتہ ہے کہ عورت جو تھی عرب میں تو زندہ دفنائی جاتی تھی، یہ تو ہم نے بات بہت سنی ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی مذاہب میں اس کی کیا اہمیت تھی، کیا قیمت تھی، یہ بھی آپ لوگوں کو مجھے علم ہے۔ یعنی کسی میں تو اس کو کیا کہتے ہیں، وہ کوئی اس کی زندگی تو تھی ہی نہیں، آپ سمجھیں، کوئی اس کی اہمیت نہیں تھی، کوئی اس کی ویلیو نہیں تھی، وہ جسٹ ایک لمیٹڈ انسان تھی، انسان کی کیٹیگری میں بھی اس کو نہیں لاتے تھے، وہ بالکل ایک جانور کی طرح ٹریٹ کی جاتی تھی۔ بہت طرح سے مذاہب تھے، ٹھیک ہے۔ تو پھر عرب کی ہم بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب عرب معاشرے کو، یا پھر عرب معاشرے میں عورت کی اہمیت کو اور اسلام میں پہلی مرتبہ جو کمپیریزن ہوئی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیں قرآن میں آیت آتی ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ کیا ہوتا تھا؟ عرب جو تھے وہ عورت کو، بچی کو زندہ دفنا دیتے تھے، اور قرآن کیا کہہ رہے ہیں کہ پوچھا جائے گا زندہ گاڑی ہوئی بچی سے یا لڑکی سے کہ وہ کس گناہ یا کس بنا پر قتل کر دی گئی۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر عرب کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ اس لیے قتل کر دی گئی کیونکہ وہ ایک لڑکی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ جو بھی ان کا ہوتا تھا وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن قرآن کیا اس کے برعکس کہہ رہا ہے کہ وہ کس میں بنا پر قتل کر دی گئی۔ جو گناہ تم بیان کر رہے ہو وہ تو اس کا کوئی گناہ نہیں تھا، وہ تو اس کا کوئی جرم نہیں تھا، یہ تم نے اس کو جرم بنا دیا ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن وہ اس کا جرم نہیں تھا۔ اور اگر ہم عربی عبارت کو چیک کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا غضبناک انداز میں کہا ہے، پوچھا ہے، ایک سوال کیا ہے، مطلب وہ سوال بھی ویسا جس کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے ہی اس کے جواب کا، لیکن اب ان کو ایک کہتے ہیں نا، ہم ایک بڑے کڑکے سے پوچھیں، ان سے بڑے غضبناک انداز میں پوچھیں۔ تو آپ دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہوگی، ٹھیک ہے، یہ پہلا بالکل ایک پہلا سٹیپ ہے۔ اور تو اگر ہم مزید بات کرتے ہیں اسلام کے حوالے سے عورت کے مقام کی، تو بہت ساری اگزامپلز، مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فقط ایک لکھی لکھائی چیز ہم کہتے ہیں نا بیان کر دی، لیکن اسلام نے کیا جو تھے وہ اس زمانے کے لوگ تھے، اس زمانے کے مسلمین تھے، ٹھیک ہے، مسلمان جو تھے، انہوں نے کس طرح عورت کو اس کا مقام دیا ہے، اور پورا دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ کمپیریزن تو ہم نے کر دی، آج اگر ہم بات کرتے ہیں، چلیے ہم بات کرتے ہیں پریزنٹ کی۔ اب پریزنٹ میں عورت کیا ہے، ٹھیک ہے، کہاں پر اس کی کیا ویلیو ہے، مغرب معاشرے میں اس کی کیا ویلیو ہے، آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتی ہوں، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، بظاہر اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، حالانکہ اس کو کہہ تو دیا وہ ماڈرن وومن ہے، شی از دا ماڈرن وومن، بٹ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت، کوئی اہمیت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ باقی معاذ اللہ آج کل جو زمانہ ایسا گیا ہے، کوئی کسی انسان کی ویلیو ہے ہی نہیں اس ویسے کہ، لیکن سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ عورت کی کوئی ویلیو ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ چاہتی کیا ہے، وہ آزادی چاہتی ہے، لیکن آزادی مغرب کی عورت نہیں چاہتی، آزادی مشرق کی عورت چاہتی ہے، کیونکہ اسے وہ جو ہے وہ اس کو برین واش کی گئی ہے، اس کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ اسے کس گڑھے میں دھکیلا جا رہا ہے، وہ کس طرف جا رہی ہے۔ بہرحال اب ہم بات کرتے ہیں مستقبل کیا ہوگا اس چیز کا، یا پھر مغرب کا مستقبل آپ دیکھیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا، یہی مستقبل جو ہوگا وہ مشرق کا ہوگا، لیکن مغرب میں جو ہے نا وہ عورت کا مستقبل ہے، اور مشرق میں پوری کی پوری قوم کا یہی مستقبل ہوگا۔ ہاں بالکل ہم سمجھتے ہیں اس بات کو، کیوں سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں عورت جو ہے وہ ایک ہے، وہ بنیاد ہے، ایک معاشرے کی بنیاد ہے۔ کیوں ہے آپ دیکھیں، پہلے ایسا معاشرہ تھا، اب ایسا معاشرہ ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے، بنی اسرائیل کی بربادی کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی، ان کی بربادی کی سب سے بڑی وجہ عورت، جنگیں لگتی، کسی نبیوں کو انہوں نے شہید کروایا، اس کی وجہ عورت، ان سب چیزوں کی وجہ کون تھی، عورت تھی، ٹھیک ہے۔ اور جہاں پر ہم بات کرتے ہیں مسلمانوں کے ایسے عظیم دور کی، تو اس کی سب سے بڑی وجہ بھی ہم عورت ہی کہیں گے۔
کیوں؟ کیونکہ اس کا ایمان تھا، اس کو ایسا نمونہ کر کے پیش کیا گیا تھا. آپ دیکھیں اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی عورت، ٹھیک ہے، خاتون اول ہم کہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے وہ کردار ادا کیا ہے اسلام میں جو پہلے کسی عورت نے نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ جو تھی وہ سب سے پہلے دائرہ اسلام میں آئیں. ٹھیک ہے، دائرہ اسلام میں آنے کے بعد انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، کتنا اپنا سب کچھ چھوڑا، ایک بالکل لگژریس لائف چھوڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری. یہ تو ہوگی پہلی چیز کہ اپنے شوہر کا، ٹھیک ہے، ان کو جو شریک حیات تھے اس طرح سے انہوں نے اپنا ساتھ نبھایا ہے. اور وہ آپ سوچیں ان ساری چیزوں ایک سائڈ میں رکھ کے بھی ہم ایک اور چیز غور کریں تو بطور انسان وہ کتنی ذہین تھی، وہ کیسے معاملات کو ہینڈل کیا کرتی تھی. ٹھیک ہے، لیکن خالص اسلام کے لیے یہ تو ہوگی بالکل پہلی چیز، ایک بنیادی چیز ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اپنی اولاد کی تربیت، ٹھیک ہے، ایسی عظیم تربیت جس کی کوئی حد نہیں، ایسی تربیت. آپ دیکھیے تربیت بھی کیسی، اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے بعد کون آئے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. The woman is not limited to one profession. جیسے وہ لوگ آج کل بات کرتے ہیں نا، اس کا حق دو، اور حق کیسا دو کہ وہ اپنا کام کر سکے، جاب کر سکے. وہ ایک بالکل مختلف چیز ہے، وہ مغربی چیز کو یہاں پر لے کے آتے ہیں. آپ اپنی مثالیں دیکھیں، آپ اپنی تاریخ پڑھیں، آپ اپنا چیک کریں آپ کا کیا ہے. آپ عورت کو یہ جیسے بڑی خوبصورت بات میرے دوست نے کہی تھی نا کہ جیسے پہلے برین واش کیا گیا ہے دوبارہ برین واش کرنا ہے، تو دوبارہ برین واشنگ نہیں کرنی، لیکن یہ حقیقت ان کے سامنے لانی ہے. اور حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ the woman is not limited. عورت اتنی جو ہے وہ محدود نہیں ہے، اس کا بہت بڑا مقام ہے. وہ ایک معاشرے کی بنیاد ہے، ایک معاشرے کو سنبھالنے والی ہے. وہ بربادی کی وجہ بھی ہے تو آبادی کی وجہ بھی ہے. تو عورت جو ہے وہ اپنے جو ہے اس کا ایک جو پروفیشن اسے کہتے ہیں اس تک محدود نہیں ہے، بلکہ وہ پورے معاشرہ جو ہے اس کو اس کے ساتھ لے کر چلنا ہے. انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو کریں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، کیونکہ یہ ویڈیو کافی بڑی ہو رہی ہے. جزاک اللہ خیرا کثیرا، والسلام.